اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے یہ آج 30واں اور آخری درس ہے۔ ماہ رمضان کی 30ویں شب کی مخصوص نماز 12 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے اور نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے 30ویں روزے کا ثواب روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ 30ویں روزے کو اول سے آخر تک کے تمام روزوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے گزرے ہوئے ہر روز کے عوض 1000 شہید، 1000 صدیق کا سا ثواب عطا کرتا ہے اور ہر روزے کا 2000 روزوں کا سا ثواب عطا کرتا ہے، جو تمہارے درجات کو بڑھاتے جاتے ہیں اور تمہارے لیے جہنم سے آزادی اور پل صراط سے بآسانی گزر جانا اور عذاب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بہشت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جو کہ روز قیامت صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، جس کے نگہبان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہیں گے کہ آؤ آؤ ریان کی طرف، میری امت اس دروازے سے بہشت میں وارد ہوگی۔ لہٰذا جو ماہ رمضان میں بخشا نہیں گیا وہ کب بخشا جائے گا؟ بے شک کوئی طاقت نہیں سوائے ذات وحدہ لا شریک کی ذات کے، جو کہ بزرگ و برتر ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔ ماہ رمضان کے 30ویں روز کی مخصوص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس روز میرے روزوں کو قدردانی کے ساتھ مقبول فرما، جس طرح سے تو اور تیرا رسول چاہتا ہے، اور فروع کو اصول کی مانند قرار دے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اطہار کے صدقے میں۔ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں روزوں کے شکر کے ساتھ ان کے قبول ہونے اور رضایت خدا و رسول کو طلب کیا گیا ہے، اور اصول و فروع کے محکم ہونے کا تذکرہ ہے۔ لہذا پہلا مطلب شکر کے بارے میں ہے۔ قرآن میں شکر کا تذکرہ اس طرح سے ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا، اور جس نے شکر کیا اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اور جس نے کفر کیا بے شک میرا پروردگار بے نیاز و کریم ہے۔ اور اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جس نے بھی شکر ادا کیا اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اور جس نے کفران نعمت کی اسے یہ معلوم رہے کہ بے شک اللہ بے نیاز و قابل تعریف ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا، اللہ وہ ہے جس نے تم لوگوں کے لیے رات کو قرار دیا تاکہ اس میں آرام کر سکو، اور روز کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا، بے شک اللہ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ روایات میں شکر کا تذکرہ اس طرح سے ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ نے اپنے بندوں سے اپنی معصیت پر عذاب کا وعدہ نہ بھی کیا ہوتا تب بھی واجب تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جاتی۔ اس کی نعمتوں پر شکرانے کے عنوان سے روایت کا حوالہ بحر الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 69۔ دوسرے مقام پر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا شکر اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے، اور منافق کا شکر اس کی زبان سے تجاوز نہیں کرتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم کلمہ نمبر 5661۔ تیسرے مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کم ترین شکر یہ ہے کہ انسان نعمات کو مستقیم اللہ کی جانب سے جانے، اس کے علاوہ کسی کو اس کی علت نہ جانے، اور جو کچھ بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس پر خوش رہے، اور اس کی نعمات کے ذریعے گناہ انجام نہ دے، اور اس کی نعمات کو اس کے اوامر و نواہی کے خلاف
استعمال نہ کرے۔ روایت کا حوالہ کتاب مصباح الشریعہ صفحہ نمبر 53۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے بارے میں، لہٰذا قرآن میں اللہ اور رسول کی رضایت کا اس طرح سے تذکرہ ملتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوا، اللہ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ لوگ ان ابدی باغات میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان باغات میں پاکیزہ مکانات ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے جو کہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوا، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کا پیروکار ہو اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو غضب الہی میں گرفتار ہو، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا، جس کے ذریعے سے اللہ اپنی خوشنودی کی پیروی کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے اور انہیں اپنی مشیت کے تحت تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ روایات میں اللہ اور رسول کی رضایت کے تذکرے کے حوالے سے پہلی روایت مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز راضی نہیں ہوگا تم لوگوں کے ایسے کاموں سے جن پر تم سے پہلے کے لوگوں پر غضب ناک ہوا، اور تم لوگوں پر ہرگز غضب ناک نہیں ہوگا ایسے کاموں سے جن پر تم سے پہلے کے لوگوں سے راضی ہوا۔ روایت کا حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183۔ دوسری روایت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کی رضا کو لوگوں کے غضب کے باوجود طلب کرتا ہے، اللہ تعالی لوگوں کے امور سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کی خوشنودی کو اللہ تعالی کی نارضایتی پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 208۔ تیسری روایت امام علی النقی الحادی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو بھی خالق کی اطاعت کرتا ہے وہ مخلوق کے غضب کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو خالق کو غضب نہ کرتا ہے وہ ہر وقت مخلوق کی طرف سے ناراضگی کی فکر میں رہتا ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 182۔ اور تیسرا مطلب آج کی دعا میں اصول و فروع کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ آپ نے فرمایا، اے علی، 6 لاکھ بھیڑ چاہتے ہو یا 6 لاکھ درہم یا 6 لاکھ کلمات؟ مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، 6 لاکھ کلمات مجھے عطا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا، ان 6 لاکھ کلمات کو میں تمہارے لیے 6 کلمات میں خلاصہ کر کے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اے علی، جس وقت تم دیکھو کہ لوگ فضائل و مستحبات کے پیچھے جا رہے ہوں تو تم واجبات کو کامل کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، اے علی، جس وقت تم دیکھو کہ لوگ دنیاوی کاموں کے پیچھے لگ رہے ہیں تو تم آخرت کے کاموں میں سرگرم ہو جانا۔ نمبر 3، اے علی، جس وقت تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کی عیب جوئی میں مصروف ہیں تو اس وقت تم اپنے عیبوں کی تلاش میں لگ جانا۔ نمبر 4، اے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو آراستہ کرنے کی فکر میں ہیں تو تم اپنی آخرت کو آراستہ کرنے میں لگ جانا۔ نمبر 5، اے علی، جب دیکھو کہ لوگ کثرت عمل کے پیچھے ہیں تو تم اپنے عمل کے خالص کرنے میں لگ جانا۔ اور نمبر 6، اے علی، جب دیکھو کہ لوگ مخلوق سے متوسل ہو رہے ہیں تو تم اپنے خالق سے متوسل ہو جانا۔ روایت کا حوالہ کتاب مواعظ عددیہ صفحہ نمبر 293۔ دوسری روایت مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی کسی چیز کے بارے میں یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اس یقین کی تصدیق کرے، کیونکہ یقین شک کے ذریعے رد نہیں کیا جا سکتا۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274۔ تیسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس میں حلال و حرام کے مخلوط ہونے کا شک ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، مگر یہ کہ تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز حرام ہے، تو ایسی صورت میں اس سے اجتناب کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔